پیر صاحب سے جو سوال ہے ایک وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا یہ جو غوث پاک علیہ رحمہ کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، اس کا وصال ہو گیا تو پھر ان سے کیا معاملات ہوئے، یہ مشہور واقعہ ہے، ہر 11ویں کے پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور اس واقعے میں کتنی صداقت ہے؟ جی شاہ صاحب۔ دیکھیے شیخ صاحب، بعض لوگ سرکار بغداد یا دیگر اولیاء کرام کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ بعض اوقات انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ملائکہ کی شان میں بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا سخت عمل ہو جاتا ہے، اور بعض ہم نے تو دیکھا کہ کچھ خطبہ ایسے بھی ہیں، انڈیا میں ہوتے ہیں، ایک سید صاحب ہیں، میں یہ آپ کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے آپ کا یہ بیان، آپ نے یہ جو سوال کیا تو مجھے یاد آیا کہ میں ان کا بیان سن رہا تھا، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اس پہ فیس بک وغیرہ پہ وائرل تھا، اور لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ وہ تقریر کرتے ہوئے جوش خطابت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم خود بھی حضور والی بغداد کو غوث اعظم کہہ کے بلاتا ہے، اے غوث اعظم یہ کرو، اے غوث اعظم یہ کرو۔ یہ صریح بے ادبی ہے، یہ صریح گستاخی ہے۔ اتنا زیادہ غلو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عالم دین کی شان نہیں ہے کہ وہ اب اس کلپ کو کیا وہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھائی آپ نے سرکار بغداد کی شان بیان کرنی ہے، اولیاء کی شان بیان کرنی ہے، قرآن مجید کے اندر 20 آیتیں موجود ہیں، احادیث طیبات کے اندر ایک لمبی فہرست ہے جس میں اولیاء کرام کی شان ہے، اور پھر مستند اور معتبر کتب کے اندر سرکار بغداد کی کتنی عظمتیں اور کتنی شانیں ہیں اور کتنی کرامات اور کتنے القابات ہیں، آپ وہ بیان کریں۔ اور رہی یہ بات کہ یہ دھوبی والا واقعہ، تو یہ تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ صرف ہمارے یہاں اہل سنہ کے یہاں یہ غلط فہمی نہیں پائی جاتی، ہمارے خطبہ ہی جو ہے وہ اس میں ہاتھ نہیں دھوتے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب جیسے لوگ بھی الافادات الیومیہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اکثر مقامات پر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ سرکار بغداد کا ایک دھوبی تھا، وہ مر گیا تو قبر میں فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا من ربو کو، اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، انہوں نے پوچھا ما دینو کو، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو جب یہ باتیں انہوں نے کی تو فرشتوں نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ جھوٹی حکایت ہے، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں۔ آپ فتاوی فقیہ ملت اٹھا لیجئے، فتاوی امجدیہ اٹھا لیجئے، فتاوی شارح بخاری اٹھا لیجئے، ہمارے بزرگوں کے جتنے فتاوی ہیں، مفتیان اعظم کے جتنے بھی فتاوی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو سرکار بغداد کی طرف منسوب یہ واقعہ نہیں ملے گا، اس طرح کا کوئی بھی واقعہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ صریح جھوٹ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کا انکار کیا۔ اب وہ جو لوگ جو یہاں پر اچھلتے ہیں پھدکتے ہیں بہت زیادہ کہ دیکھو یہ غوث پاک کے لیے کیا بات کر رہے ہیں، دیکھو یہ غوث پاک کے لیے کیا بات کر رہے ہیں، اب وہ اپنے گھر کی خبر بھی لیں۔ بھائی تمہارے تھانوی صاحب نے اس واقعے کو کتنی جگہ پر بیان کیا ہے، تھانوی صاحب کے پسندیدہ واقعات کتاب کے اندر چھوٹی سی کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، آپ دیکھ لیں، ابھی آپ سرچ کریں نیٹ پر، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس کی فہرست میں دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی، آپ کو اس کے اندر فہرست کے اندر آپ کو یہ پورا یہ ملے گا واقعہ۔ تو اب جو آپ ہم لوگوں پر اچھل کر آتے ہیں، تو اب اشرف تھانوی صاحب کے بارے میں کیا حکم ہے آپ کا، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ باقی رہی یہ بات کہ نزع ارواح والی بات کہ سرکار بغداد کا ایک مرید تھا یا مریدنی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، حضور والی بغداد کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو آپ نے حضرت اسرائیل سے کہا میرے مرید کے یا مریدنی کے بیٹے کی روح واپس کر دو، انہوں نے نہیں کی، تو آپ نے ہاتھ مارا تو وہ روحیں بہت ساری لے کر جا رہے تھے، وہ ساری روحیں کیا ہو گئی، ان سے وہ نکلی لوگوں کے جسموں میں واپس آ گئی۔ یہ صریح جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار بغداد کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن حضور والی بغداد کا مقام حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بڑا نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ میں سے ہیں، وہ ملائکہ ان ملائکہ میں سے جو ملائکہ رسول ہیں، اور بالاجماع اس پر اجماع ہے تمام علماء عقائد کا کہ جو رسول ملائکہ ہے ان کا مقام، مرتبہ، ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا جاہ و جلال، عظمت و کمال
تمام انبیاء کے علاوہ تمام انسانیت سے بڑا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو حضور والی بغداد کی شان میں بھی توہین ہے, بے ادبی ہے, گستاخی ہے, اور ملک الموت حضرت علیہ السلام کی بھی بے ادبی ہے. تو آپ نے فرمایا جس آدمی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا, جس آدمی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے توبہ کرے, اس سے رجوع کرے, اور وہ یہ کہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے, اور اگر وہ یہ نہیں کہتا ہے واقعہ جھوٹا ہے تو وہ کسی مستند اور معتبر کتاب سے لا کر دکھائے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں. تو میں یہاں پر اپنی قوم کو, بالخصوص خطباء کو, یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے خدارہ آپ نے والی بغداد کی دیگر اولیاء کی شانیں یا عظمتیں بیان کرنی ہے تو معتبر اور معتمد کتب سے بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.